پاکستان میں 8 جون 2024 کو صوبہ سندھ میں جس پہلے ہیومن ملک بینک کا افتتاح کیا گیا تھا، دارالعلوم کراچی سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فتوے سے اس کو بند تو کر دیا گیا، لیکن اب یہاں پر چند سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ہیومن ملک بینک ہے کیا؟ نمبر 2 اس کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 3 اس کو لایا کیوں جا رہا ہے؟ نمبر 4 پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں نہیں؟ اور نمبر 5 اگر یہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کیا بھیانک نتائج ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ تو آج کی نشست میں ہم ان سب پر بات کریں گے۔ تو معزز ناظرین، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہیومن ملک بینک ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح پہلے بلڈ بینک بنے تھے، جہاں پر بلڈ کو مختلف گروپوں کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے اور پھر ضرورت پڑنے پر مریضوں تک پہنچایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مدر ملک بینک یا ہیومن ملک بینک ہیں۔ یہ چائلڈ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جہاں پر عورتوں کے دودھ کو سٹور کیا جاتا ہے اور پھر ضرورت پڑنے پر چائلڈ ہاسپٹل وغیرہ میں اس کو بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ ڈیلیوری کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے کیس آتے ہیں، جیسے پیدائش کے وقت ماں کا انتقال ہو جانا، اسی طرح قبل از وقت بچے کی پیدائش کا ہو جانا، یا پیدا ہوتے ہی بچے کا کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا، یا ماں کا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو ایسی صورت میں یہ مدر ملک بینک یا ہیومن ملک بینک سے بچوں کو بریسٹ ملک دیا جاتا ہے۔ لہذا اس طرح کے کیسز سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے صوبہ سندھ کی حکومت نے انٹرنیشنل ادارے یونیسیف کے ذریعے اس کو لانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں نہیں؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس فیملی سسٹم موجود ہے، اور ویسٹ یعنی یورپ اور امریکہ میں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہاں کی خواتین انڈسٹریلائزیشن کے بعد مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگیں، اور جب وہ کام پر ہوتی تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ بچے کو تو ہر 2-3 گھنٹے بعد دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسٹ میں فیملی سسٹم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں 50% بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ماؤں کی ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح یورپ کی کئی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر 60% بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ماؤں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ وہاں پر دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، کزنز وغیرہ کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت کام پر ہوگی تو بچہ دودھ کیسے پیے گا؟ اس لیے ان کو ضرورت تھی ایک ایسے ملک بینک کی جو ان کے بچے کو دودھ مہیا کرے، اس لیے وہاں پر ہیومن ملک بینک یا مدر ملک بینک قائم کیے گئے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو دودھ پلانے کو ایک مقدس عمل سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسری عورت کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی بیٹی اس کی رضائی بہنیں بن جاتی ہیں، اور ان کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایک عورت کا دودھ نہیں ہے اور دوسری عورت اس کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس عمل کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس ویسٹ میں یعنی یورپ اور امریکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور شروع میں جو یہ ملک بینک تیار کیے گئے تھے یہ صرف ڈونیشن کے لیے تھے، یعنی جہاں پر ایسے قسم کے کیسز آئیں گے وہاں پر یہ ملک ڈونیٹ کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہاں کی عورتوں نے اپنے ملک کو سیل بھی کرنا شروع کر دیا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ مائی باڈی مائی چوائس، یعنی یہ میرا دودھ ہے، میں اسے بیچوں یا جو مرضی کروں۔ اب یہ ہماری حکومت وہاں کے سارے کلچر کو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہمارے ملک میں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں شروع میں بتا چکا ہوں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جب کوئی دوسری عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا تو یہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں اس کی رضائی بہنیں بن گئی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان ملک بینک کے ذریعے بچے کو دودھ دیا جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ دودھ کس کا ہے اور کس بچے کو پلایا گیا، تو اس سے بعد میں بہت سارے مفاسد پیدا ہوں گے جن کی ہماری شریعت اسلامیہ بالکل اجازت نہیں دیتی۔ معزز ناظرین، اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس ہیومن ملک بینک، اس مدر ملک کو پاکستان میں لایا کیوں جا رہا ہے؟
تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اس کو ڈالرز کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن پاکستان کی اخلاقی ویلیوز، کلچرل ویلیوز کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جو بلڈنگ موڈریٹ مسلم نیٹ ورکس کا جو ان کا اسٹریٹجک پلان ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، اور پھر یہ ہمارے سامنے مزاحمت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ مسلمان پھر ہمارے ساتھ آئیڈیالوجیکل الائن ہو چکے ہوں گے۔ یہ مشن ہے ان کا، اور وہ یہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ڈالرز کے ذریعے وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شریعہ کمپلین ہے، تو اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کسی مفتی صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، تبھی تو اس کو شریعہ کمپلین کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جو جواز کا فتویٰ لیا تھا وہ جزوی طور پر لیا تھا، وہ یہ کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو پھر ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اسی طرح جس عورت کا دودھ پلایا جا رہا ہے اور جس بچے کو پلایا جا رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی مینشن کرنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کر سکتے تو یہ اس کا ریکارڈ کیسے مینٹین کریں گے؟ جب ان کے اپنے ریکارڈ کے آڈٹ کی باری آتی ہے، آڈٹ سے پہلے ہی آگ لگ جاتی ہے، اتنی تو کرپشن ہوتی ہے۔ اور یہ دودھ پلانے والا مسئلہ جو ہے، یہ تو اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور جو ہمارے مقاصد شرعیہ ہیں ان میں سے ایک حفظان نسل بھی ہے، اور اس کو یہ یونائٹڈ نیشن ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کی اپنی یہ ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پتہ نہیں کون دادا دادی ہے، کون نانا نانی ہے، کون چچا ہے، کون چچی ہے، ماموں کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بالکل ایسا ہی نظام وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ اگر یہ مدر ملک بینک یا ہیومن ملک بینک قائم ہو جاتا ہے تو اس کے ان فیوچر کیا کیا بھیانک نتائج ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے بلڈ بینک قائم کیے گئے تھے کہ مریضوں تک بلڈ کو ڈونیٹ کیا جائے گا، لیکن ہوا کیا کہ ویسٹ میں بھی، یعنی یورپ اور امریکہ میں بھی اور خود ہمارے پاکستان میں بھی اس کو سٹارٹ تو کیا گیا تھا ڈونیٹ کرنے کے لیے، لیکن بعد میں اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں، اس کو ہم بیچتے ہیں۔ بالکل یہی حال ملک بینک کا ہوگا، یعنی شروع میں تو اس کو ڈونیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ سیل ہونا بھی شروع ہو جائے گا، اس کی پرچیزنگ شروع ہو جائے گی، اس کے سنٹرز بن جائیں گے، فوڈ پانڈا پر یہ بکے گا۔ جس طرح آپ پیزے والے کو آرڈر کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور پیزا آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان فیوچر آپ کال کریں گے، آپ آرڈر کریں گے اور یہ عورت کا دودھ آپ کو گھر میں ڈیلیور ہو جائے گا۔ اور جب اس وقت علماء کرام بات کریں گے تو لبرل قسم کے لوگ آنٹیاں باہر نکل آئیں گی اور کہنا شروع کر دیں گے کہ ایک عورت غریب ہے، اگر وہ اپنا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مائی باڈی مائی چوائس کے تحت وہ اپنا دودھ بیچ سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے لوگ تو عزتیں بیچ دیتے ہیں، تو یہ دودھ کیا چیز ہے؟ معذرت کے ساتھ ہماری قوم کے کچھ لوگ لالچی ہیں اور وہ اس لالچ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان فیوچر آپ دیکھیے گا کہ عورتیں اس لالچ میں آ کر، پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دیں گی اور اس کو سیل کرنا، پرچیز کرنا شروع کر دیں گی۔ پھر پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کی رضائی ماں ہے، کون کس کا رضائی بیٹا ہے، کون کس کی رضائی بہن ہے، کون کس کا رضائی بھائی ہے۔ لہذا اس عمل کا حصہ بننے سے خود بھی بچیں اور اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال، دوست احباب کو بھی بچائیں۔